کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو عالم سید سربراں حامی بے کساں مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین اور ناظرین حضرات، آج کی یہ بزم پروقار میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سجائی گئی۔ برادر محترم حضرت سیدی محمد آفتاب عظیم بخاری شاہ صاحب زیدہ شرفہ نے حکم فرمایا، آپ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں شرف عزت نصیب فرمائے۔ آج کی اس بزم پروقار کا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس امت پر فرض ہے اور دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی خامی رہ گئی تو سب کچھ نامکمل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہوئے کئی مقامات پر اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور پیار کا رشتہ جوڑ لو اور قائم کر لو، اور اسی میں ہی تمہاری نجات ہے۔ جتنے بھی تمہارے رشتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، چاہے اولاد کا رشتہ ہے، چاہے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، چاہے قریبی رشتہ داروں کا، خونی رشتہ داروں کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے اور تعلقات تمہارے بعد میں ہیں۔ تمہارا پہلا رشتہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے۔ لہٰذا جب یہ رشتے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ٹکرا جائیں، مد مقابل آ جائیں، تو پھر ان تمام رشتوں کو چھوڑ کے اپنا تعلق ذات خدا اور ذات مصطفیٰ سے قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اے میرے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بہن بھائی اور تمہاری مائیں، تمہاری ازواج
اور تمہارے قریبی رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال و دولت جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت کے جس کے نقصان کی وجہ سے، جس کے نقصان کے خوف سے تم ڈرتے رہتے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی محبت خدا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی، اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے پر ان رشتوں کی محبت غالب آ گئی، تو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ پاک کے عذاب کا انتظار کرنا۔ یعنی یہ سارے رشتے اور مال و تجارت کی محبت، محنت سے بنائے ہوئے محلات، مکانات، ان سب کی محبت بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور یہی مقدم ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پاکیزہ اور مطہر زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن پاک کی ان آیات پر عمل کرتے ہوئے ایسا عملی جامہ پہنایا اور ایسا عملی مظاہرہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک انسانی عقل حیران رہے گی کہ ایک محبوب کی محبت میں یہ لوگ اتنے دور تک چلے گئے کہ انہوں نے نہ اپنے باپ کا رشتہ دیکھا، نہ اپنی ماں کا رشتہ دیکھا، نہ ہی بہن بھائیوں کا رشتہ دیکھا، نہ ہی خونی رشتے دیکھے، سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رشتہ انہوں نے مقدم کر لیا۔ اور اس کا عملی مظاہرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو غزوہ احد میں چلے جائیں۔ امین الامہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کہتا ہے نا، ان کان آباؤکم، چاہے وہ تمہارے باپ دادا کیوں نہ ہوں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے اندر اپنے باپ کا سر قلم کر کے زمانے کو بتا دیا کہ آباؤکم کا عملی اظہار اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس موجود تھے۔ یہ باپ کا رشتہ تھا۔ جب باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا، باپ تھا، اس نے پالا پوسا تھا، اس نے تربیت کی تھی، اس نے پروان چڑھایا تھا، اس نے اپنی خوشیاں قربان کر کے انہیں عطا کی تھیں، انہوں نے محنت کر کے، راتوں کو محنت کر کر کے کما کے انہیں پروان چڑھایا تھا، لیکن ساری چیزوں کے باوجود جب وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کھڑے ہوئے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میرا باپ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے۔ اب ایک طرف محبت تھی باپ کی، باپ کا پیار تھا، ساری زندگی کا پالا پوسا ہوا وہ سرمایہ تھا، اور ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مقام امتحان تھا، مقام آزمائش تھا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف باپ کی محبت ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہے۔ تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کی محبت کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کو اپنے گلے لگا لیا، سر کاٹ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ میرے باپ کا سر پڑا ہے، آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔
حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا، کلمہ رسول پڑھا، تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، اپنے آپ کو کڑکتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں باندھ دیا، اور کڑکتی ہوئی دھوپ میں باندھ کے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے بیٹے، اگر تو دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو میں اس تپتی ہوئی دھوپ میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھوکی تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، یا تو دین اسلام چھوڑ دے یا پھر مجھے بچا، یا تو دین اسلام کو رکھ لے یا مجھے بچا لے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولا تھا وہ آج تک تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے رقم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی لہذا لشیء۔ اے ماں، یہ تو تیرے پاس ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی، لو کانت لک الف نفس، اے ماں اگر تیرے پاس 1000 جانیں بھی ہوتی، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی، ما ترکت دینی ھذا لشیء، اور تو کہتی رہتی کہ میری ایک جان نکل گئی ہے، اب تو چھوڑ دے دین مصطفیٰ کو، اب تو اپنی گلے میں جو غلامی کا پٹا ڈالا ہے اب تو اس کو نکال دے، ایک ایک کر کے نکلتی رہتی۔ لیکن سیدنا سعد ابن ابی وقاص یہی کہتے رہتے، ماں تو مرتی ہے تو مر جا، میں نے جو رشتہ مصطفیٰ جوڑا ہے اب اس رشتے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اب سب کچھ چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر سامنے بیٹے آ جائیں، اولاد آ جائے، اولاد کی محبت ہو ایک طرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو اولاد کی محبت کو چھوڑ دینا ہے، ذات مصطفیٰ اور ذات خدا کو مقدم رکھنا ہے۔ اور اس کا عملی مظاہرہ غزوہ بدر میں ہوتے ہوتے، عملی مظاہرہ غزوہ بدر میں ہوتے ہوتے رہ گیا، لیکن اس کا اظہار تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں فرمایا۔ ایک دن بیٹے پاس بیٹھے ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ابا حضور آپ بدر کے دن میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی، اس لیے میں نے تلوار ہٹا لی۔ دل تو کرتا تھا کہ میں آپ کے گلے پہ تلوار چلا ڈالوں، لیکن آپ میرے باپ تھے، باپ کی محبت جو غالب آئی تو اس لیے میں نے تلوار ہٹا دی۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، رنگ سرخ ہو گیا، اور زبان پاک سے جو الفاظ بولے وہ یہ تھے، بیٹے لو اہدفت لی یوم بدر لم انصرف عنکا، میں تو تیری تلوار میں کئی بار آیا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا اس لیے کہ میں تیرا باپ تھا، اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے وار کے نیچے آ جاتا، لو اہدفت لی یوم بدر، اگر ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر تیرے گلے کو کاٹ ڈالتے، یہ نہ دیکھتے کہ تو میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں تھا، اس وقت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے آیا تھا، اس وقت تو آقا علیہ السلام کا دشمن بن کے آیا تھا۔
اس لیے صدیق اکبر کی تلوار تیرا فیصلہ کر دیتی، تو شکر کر کے تو میری تلوار کے نیچے آیا نہیں، ورنہ میں یہ نہ دیکھتا کہ سامنے میرا بیٹا ہے، میں یہ نہ دیکھتا کہ کتنی مشکلوں سے میں نے تجھے پالا ہے، یہ نہ دیکھتا کہ میں نے کتنا کچھ کما کے تیری تربیت کی ہے، میں کچھ بھی نہ دیکھتا، میری تلوار تیری گردن اتار دیتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے لجپال آقا سے پیار زیادہ کرتا ہوں، تجھ سے پیار کم کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہی تب مکمل ہے، میرا ایمان اس لیے مکمل ہے، اور میرے ایمان کے چرچے آسمانوں پر اسی لیے ہیں، اور تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان کے ایمانوں کے چرچے آج کائنات قیامت تک اسی لیے ان کے محبت ایمان کے چرچے اور ان کے ایمان کے ڈنکے اس لیے بجتے رہیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھ کے ان ساری محبتوں کو ترک کر دیا، ساری محبتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اگر سامنے بھائی آ جائیں، خونی رشتے آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں، تو ان کی محبت کو بھی چھوڑ دینا ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مصعب بن عمیر کہ اسلام لانے سے پہلے اتنے امیر گھرانے کے سے تعلق رکھتے تھے کہ اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتے تھے، جن گلیوں سے مصعب بن عمیر گزر جاتے لوگ کہا کرتے تھے ان گلیوں سے مصعب بن عمیر گزرا ہوگا، ان گلیوں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اتنا خوش پوش نوجوان، ایک سوٹ بدلتے تھے تو دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے، اور ماں جس برتن میں ایک مرتبہ کھانا دیتی تھی دوبارہ اس برتن میں کھانا پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ جب لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ اپنایا نا، اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جب واپس آئے نا، واپس آ رہے تھے تو سیدنا مصعب بن عمیر کا قمیص پھٹا ہوا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آقا علیہ السلام رو کے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے نا جو گلیوں سے گزرتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے کہ مصعب بن عمیر گزرا ہوگا۔ اتنا خوش پوش نوجوان، لیکن آج دیکھو اس کا قمیص بھی پھٹا ہوا ہے، اور تاریخ گواہ ہے جب غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے تو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ میرے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سارے خزانوں کو پیچھے چھوڑ کے وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس تجارت سے اور جس مال و دولت سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ایک طرف مال و دولت کی محبت ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہے، تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت کے ڈھیر کو، محلات کو، اور اپنی اس خوش پوش زندگی کو سب کچھ ترک کر کے فیصلہ کیا کیا، اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ سے جوڑ لیا۔ یہ وہ پیار تھا، یہ وہ محبت تھی۔ اب غزوہ احد میں جب آئے نا، غزوہ بدر میں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے گلے پر تلوار چلا دی۔ عبیدہ بن عمیر اپنے بھائی کے گلے پر تلوار چلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے سر کو پیش کیا، یا رسول اللہ میرا بھائی حاضر ہے آپ کے دین پاک پہ۔ یہ یا رسول اللہ کہیں زمانہ یہ نہ کہتا پھرے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا رشتہ رکھ لیا تھا اور رشتہ مصطفیٰ چھوڑ دیا تھا۔ آج میں احد کے میدان میں اس بات کا اظہار کیے جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی کا رشتہ بعد میں ہے، پہلے رشتہ مصطفیٰ ہے، پہلے رشتہ مصطفیٰ ہے، میں اس کا اظہار کیے جا رہا ہوں۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریبی خون کے رشتے کیوں نہ ہو۔ اسی غزوہ احد میں، اسی غزوہ بدر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں آس بن ابی حشام کو قتل کر دیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سگے ماموں کے گلے پر تلوار اس لیے چلا دی کیونکہ وہ دشمن رسول بن کے آیا تھا،
اور دشمن رسول کو اگر برداشت کرتے اور اس کے گلے پر خنجر نہ چلاتے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہونا تھا۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اتنے تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جتنے تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات کے ساتھ پیار نہ کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث سننے سے پہلے میں اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا تھا، اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا تھا، لیکن جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے اس حدیث کو میں نے سنا تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی جان کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوں، پہلے آپ کی محبت ہے، اگر ایک طرف جان کو قربان کرنے کی باری آ گئی ذات مصطفیٰ پہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کو آپ کی محبت کی خاطر قربان کر دوں گا۔ قریبی رشتہ دار آئے، خونی رشتے آئے، سارے رشتوں کو، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ تھا، چاہے اولاد کا رشتہ تھا، چاہے بہن بھائیوں والا رشتہ تھا، چاہے قریبی رشتہ داروں کا رشتہ تھا، چاہے پکی فصلیں تھیں، جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کی کھجوروں کے باغات پکے ہوئے تھے، ان کی وہاں پہ زمینیں بھی تھیں، ان کے بڑے اچھے اچھے مکانات بھی تھے، اپنی زمین تھی، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، سب کچھ چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کے گزارا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو ذات مصطفیٰ سے تو کیا، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر مصطفیٰ سے جو چیز پیدا ہوتی تھی نا اس سے بھی پیار کر کے دکھایا ہے، اس سے بھی پیار کر کے دکھایا ہے۔ آپ مقام حدیبیہ کا واقعہ لے لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ شریف کرنے کے لیے آ رہے تھے تو مقام حدیبیہ پر پڑاؤ فرمایا۔ مقام حدیبیہ پر جب پڑاؤ فرمایا تو کفار و مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمان مکہ شریف آنا چاہتے ہیں، وہ سمجھے کہ اب یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو قریش مکہ نے اپنا ایک بندہ بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، قاصد بھیجا کہ جاؤ مقام حدیبیہ پر دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کے پاس ویپن کتنا ہے، اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس افرادی قوت کتنی ہے، ایک جائزہ مرتب کر کے آؤ تاکہ اس حوالے سے ہم اپنی تیاری کر سکیں۔ تو سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جہاں دیدہ انسان تھے، طائف کے رہنے والے تھے اور قریش مکہ کہا کرتے تھے اگر معاذاللہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو بکریاں چرانے والے پہ نازل کیوں ہوا؟ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو طائف کے عروہ پہ ہوتا، اس کا ایک خاندانی پس منظر ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، قرآن کہتا ہے اگر قرآن نازل ہونا ہی تھا تو طائف کے عروہ پہ نازل ہو جاتا، ان پہ نازل کیوں ہوا؟ جنہیں وہ اتنا بڑا سمجھتے تھے، اسی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کٹر مشرک ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، حضرت نہیں بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے، کہا جاؤ جائزہ مرتب کر کے آؤ۔ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مقام حدیبیہ پہ 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے گزاری۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، چلتے پھرتے دیکھا، کھاتے پیتے دیکھا، ان کی ہر ادا دیکھی، ہر ادا نوٹ کرتے رہے۔ جب 3 دن کے بعد قریش مکہ کے پاس واپس آئے تو قریش مکہ کو آ کے کہتے ہیں قریش مکہ خبردار ان کے ساتھ ٹکر نہ لینا، ان کے ساتھ ٹکر نہ لینا۔ کہا کیوں؟
تم تو بڑے جہاں دیدہ انسان ہو، ہم نے تو آپ کو نبوت کا حقدار سمجھا ہوا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہمیں آ کے حوصلہ دیتے، آپ ہمیں تیار کرتے کہ وہ کچھ نہیں ہیں، اتنے جہاں دیدہ انسان ہو کہ ہمیں آ کے ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو کہ ان کے ساتھ ٹکر نہ لینا ورنہ پاش ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ ہے سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ بولے تھے وہ آج تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے پہ سنہری حروف سے رقم ہیں، ان کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قریش مکہ، مجھے تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھیجا، وفدت علی الملوک، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، وفدت علی کیسر و کسری والنجاشی، میں نے کیسر و کسریٰ کی سونے کی کرسیاں بھی دیکھی، میں نے نجاشی کے کارپیٹ و قالین بھی دیکھے، ان سب کے درباروں میں گیا، واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحاب محمد اصحابہ، جو آج میں اصحاب محمد کے پاس دیکھ کے آیا ہوں، آج تک میں نے یہ کچھ نہ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں دیکھا ہے، نہ ہی کیسر و کسریٰ کے درباروں میں دیکھا ہے، اور نہ ہی نجاشی کے دربار میں دیکھا ہے۔ بے شک میں سفیر رہا ہوں تمہارا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہا، بڑا کچھ دیکھتا رہا، ان کا سب کچھ جو ان کے دربار میں ہوا کرتا ہے، جو ان کی تعظیم ہوتی ہے، جو لوگ ان کے آداب بجا لاتے ہیں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن جو کچھ آج میں ان کے پاس دیکھ کے آیا ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور تم اسے برداشت بھی نہیں کر سکتے اور اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا اے عروہ بن مسعود، وہ تو فقیر لوگ ہیں، وہ تو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیوں پہ سو جاتے ہیں، کچی اینٹوں کو اپنا سرانہ بنا لیتے ہیں، اور ان سے آ کے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، اس اجمال کی کوئی تفصیل تو کر، آخر دیکھا کیا ہے تم نے کہ تم آ کے اتنا ہمیں لرزہ بر اندام کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے قریش مکہ، جن چیزوں سے تم بظاہر نفرت کرتے ہو وہ چیزیں ان کے ہاں باعث محبت بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے محبوب کے ہر ادا سے پیار کرتے ہیں، اس لیے جو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار کرتے ہیں وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ ڈریں گے نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ اپنے محبوب کی ذات پر اپنی زندگیاں واریں گے۔ اس لیے جو اپنی زندگیاں وارنے کے لیے تیار ہو جائے اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی زندگی تو وار دیتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے محبوب کا دفاع کرتے کرتے وہ اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ان کے قریب نہیں جانا۔ اے عبداللہ بن مسعود، اس اجمال کی کوئی تفصیل تو کرو۔ کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ کہا اے قریش مکہ، مجھے رب کی ذات کی قسم ہے، ان تنخم نخامتا، اگر ان کے محبوب اپنے منہ مبارک سے اپنا لعاب مبارک بھی باہر نکالتے ہیں نا، اپنے منہ مبارک سے، اب یہ دلیل دی جا رہی ہے، دلیل، اتنے جہاں دیدہ سفیر ہیں، دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ان کے محبوب جب اپنے منہ مبارک سے لعاب مبارک باہر نکالتے ہیں تو وہ اسے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ لعاب تو مصطفیٰ زندہ باد، فدایان مصطفیٰ، صحابہ کرام فدا تھے، فدایان مصطفیٰ، فدایان مصطفیٰ، مرحبا۔ یہ لعاب تو ترجمہ کی مجبوری ہے،
ورنہ میرے محبوب علیہ السلام کا لعاب کوئی لعاب تو نہیں تھا، وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ تھا۔ جب گل قدس کی پتیوں سے جدا ہوتا تھا تو یہ دیوانے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ شاعر کہتے ہیں انسانیت کو ملا ہے ان سے نسخہ شفا، انسانیت کو ملا ہے ان سے نسخہ شفا، تریاق کے عجیب خزانے بدن میں تھے، تریاق کے عجیب خزانے، اور کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے۔ لعاب تو ترجمہ کی مجبوری، ورنہ آپ لغت کی کتابیں اٹھا لیں، تنخم کا معنی لعاب نہیں ہے حضرت، تنخم کا معنی لغت کی کتابوں میں جو ہے وہ جو عام آپ کھنگار نہیں بولتے، گاڑا تھوک، کھنگار، ایک شخص اگر وہ کھنگار کر رہا ہو دوسرا منہ دوسری طرف پھیر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، وہ بھی ہم جیسا ہے جو تھوک ڈال رہا ہے، جو کھنگار کر رہا ہے وہ ہمارے جیسا ہے، ہم اپنے جیسے کا تھوک گوارا نہیں کرتے، اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لعاب مبارک، وہی تنخم مبارک جب اپنے لبہائے مبارک سے جدا کرتے ہیں، یہ دیوانے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، فی کف رجل منہم، اپنے ہاتھ بچا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ بچا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لعاب مبارک تنخم مبارک نیچے نہیں گرتا، ان کے ہاتھوں پہ آتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ آتا ہے۔ اور عروہ بن مسعود کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ بس محبوب کی نگاہوں کے سامنے لے لیا اور پیچھے پیٹھ کے پیچھے جا کے رومالوں کے ساتھ صاف کر لیا، نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس سے مل جاتا تھا نا، جسے مل جاتا تھا ان ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، جسے مل جاتا تھا فدلک بہا وجہہ وجلدہ، فدلک بہا۔ آج لوگ اپنے جیسا کہنے چلے ہیں، بھائی کہنے چلے ہیں، اپنے جیسے کا تھوک کوئی دیکھنا برداشت نہیں کرتا، اور وہاں تو وہ نخامہ مبارک وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے، وہ چہرے وہ تھے جن چہروں کی نورانیت کی گواہی قرآن دیتا ہے، لیکن وہ اپنے چہروں پہ مل رہے تھے اور اس بات کا اظہار کر رہے تھے، لوگوں ہم اپنے محبوب کے لعاب مبارک کے برابر لعاب کسی کا نہیں سمجھتے، تم ذات مصطفیٰ کے برابر کسی ذات کو نہ اٹھا لانا۔ اگر حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ کے صحابہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں جی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی انہی جیسے ہیں، تو عروہ بن مسعود متاثر ہو کے آتے، آ کے قریش مکہ کو لرزہ برندام کرتے، وہ کہتے یہ کمزور لوگ ہیں، بھاگ جائیں گے، تھوڑا سا ڈراؤ گے بھاگ جائیں گے، اس لیے اٹھو ان کے خلاف۔ عروہ بن مسعود نے کیا کہا؟ وہ اس چیز سے بھی پیار کرتے ہیں جو ان کے محبوب کے پیکر انور سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر صرف بس عروہ بن مسعود یہی کچھ دیکھا کہ لعاب اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، کہا نہیں، پانی مٹکے میں پڑا ہوتا ہے اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، لیکن اسی پانی سے جب ان کے محبوب وضو کرتے ہیں نا تو کادو یقتتلون علی وضوئہ، کادو یقتتلون علی وضوئہ، اسی پانی کو لینے کے لیے میں نے ان سب کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں، احد کا میدان ہے، پیاس سے جان نکل رہی ہے، پانی کا پیالہ ایک کے پاس آتا ہے، وہ اگلے پہ نثار کر دیتا ہے، نہیں میرے پاس نہیں، اس کے پاس لے جاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اگلے کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے، اگلے کے پاس لے جاؤ، اگلا کہتا ہے نہیں، اگلے، چلتا جاتا ہے وہ پیالہ، وہ آخری کے پاس جب پہنچتا ہے تو سب کا وصال ہو جاتا ہے، روح پرواز۔ وہ بھی پانی تھا، یہ بھی، وہ پیتے تو زندگی بچ جاتی، اور وہ پانی جب آتا ہے
خود نہیں پیتے آگے نثار کرتے ہیں اور اس پانی کو لینے کے لیے جھگڑتے ہیں. اس پانی کو لینے کے لیے وہ بھی پانی تھا یہ بھی پانی تھا. انہیں پتہ تھا جو پانی جسم مصطفیٰ سے لگ جائے اس کی قیمت تو آب حیات سے بھی بڑھ جاتی ہے. اس کی قیمت تو حوض کوثر پہ جو پانی ملے گا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. اس لیے کادو یقتتلون علی وضوئہ، وضو کا مستعمل پانی ان کے محبوب کے جسم پاک سے جو پانی لگ کے جدا ہوتا ہے اس پانی کو لینے کے لیے میں نے انہیں جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. اور کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت میں 1400 اور دوسری روایت میں 1500 لوگ تھے. کتنے؟ اب ایک شخص ہو وہ وضو کر رہا ہو، 1500 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے ایک کہے یہ پانی میں لے لوں، دوسرا میں کادو یقتتلون کے الفاظ میں ڈر کے اس کا ترجمہ جھگڑنے کر رہا ہوں، میں لیتا ہوں، دوسرا کہے میں نے لینا ہے، تیسرا کہے میں نے لینا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، تو ایک بندہ پریشان نہیں ہو جائے گا؟ پریشان نہیں ہو جائے گا؟ اور وہ تو ذات مصطفیٰ ہیں، امام الانبیاء ہیں. آپ پریشان نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتا تھا یہ مظاہرہ اگر دنیا دیکھ لے گی تو قیامت تک ان کی محبت کی مثالیں دیتی رہے گی ممبر و محراب پہ بیٹھ کے، اور کفر ایسے ڈرتا رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور وہ مستعمل پانی لے رہے ہیں. اب سب کو تو نہیں ملتا تھا، ظاہر چند کو مل جاتا ہوگا سب کو. تو آپ دوسری حدیث کی طرف چلے جائیں، جس کو مل جاتا تھا نا وہ تو لے لیتا تھا، اور جسے نہیں ملتا تھا مم بالل ید صاحبہ، وہ اپنے یار کے ہاتھ پہ ہاتھ ملتا تھا کہ تھوڑی سی تری مل جائے. مم بالل کہتے ہیں تری کو، مم بالل ید صاحبہ، یار کے ہاتھ کی تری لے لیتے تھے، اور یار کے ہاتھ کی تری لے کے وہ اپنے چہروں پہ مل کے نسبتوں کا اعلان کر رہے تھے کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے یا رسول اللہ دور کا ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. پانی لگا ایک ہاتھ پہ اور وہ پانی اس کو تو مل گیا. اب دوسرے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ملا، تری اسے بھی مل گئی، تھوڑی سی تری ملی، اس نے اپنے چہرے پر سجا لی اور نسبتوں کا اعلان کر رہا ہے کہ صرف لعاب مصطفیٰ نہیں، مستعمل پانی نہیں، اس مستعمل پانی کی اگر تری بھی مل جائے ہم اسے بھی اپنے لیے عظمت سمجھتے ہیں اور ہم اس سے بھی پیار اور محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. زمانے والوں کہیں بھول نہ جانا مصطفیٰ کی محبت کو اور مصطفیٰ کے پیار کو. بس عروہ بن مسعود یہی کچھ دیکھا، کہاں یہی کچھ دیکھا، لیکن میں نے انہیں کی ہر سانس سونگھی ہے، ان کی ہر سانس یہ نعرے لگا رہی ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لو کے دیے جلیں گے. اے قریش مکہ خیال کرنا، جو اپنے محبوب کا لعا مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جو اپنے محبوب کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے محبوب کے لو کا قطرہ کیسے زمین پہ گرنے دیں گے؟ وہ اپنے محبوب کے لو مبارک کا قطرہ کیسے زمین پہ گرنے دیں گے؟ وہ بھاگیں گے نہیں، وہ اپنی جانیں ماریں گے، وہ اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کے ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اس لیے خیال کرنا ان کے ساتھ نہ ٹکرانا. پتہ کیا چلا؟ جب تک یہ مسلمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیکر انور کے ساتھ لگنے والے پانی سے بھی پیار کرتے تھے، اتنے تک یہ کفر ڈرتا تھا. یہ کفر آج کفر دلیر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مسلمان تقسیم ہو گئے. انہوں نے ذات مصطفیٰ کو بھی موضوع بنا لیا،
انہوں نے ذات مصطفیٰ میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیے، ذات مصطفیٰ میں نقائص معاذ اللہ تلاش کرنے شروع کر دیے، اس لیے مسلمان بڑھتے چلے گئے اور کفر دلیر ہوتا چلا گیا۔ کفر تب تک مرعوب تھا جب مسلمان کی محبت میرے مصطفیٰ کے ذات کے ساتھ پختہ تھی۔ بس آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر محبت اور پیار کا رشتہ قائم کر لیا جائے اور وہ غالب آ جائے ساری محبتوں پر، ساری محبتوں پر اگر غالب آ جائے تو آج بھی مسلمان وہ سپر پاور بن سکتے ہیں، جیسے جس کے ڈر سے جس کی وجہ سے کیسر و کسریٰ بھی کانپا کرتے تھے، جس کی ہیبت کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے بپا ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان وہ طاقت بن سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دل کے اندر وہی عشق مصطفیٰ اور وہی محبت مصطفیٰ کی چنگاری روشن کرنا ہوگی۔ یقین جانیے یہ عشق کی چنگاری جو ہے نا بڑے دور تک رہی، بڑی دیر تک رہی۔ حضرت صلیبی جنگوں کے شہنشاہ حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی، حضور شہنشاہ بغداد کے پروردہ ہیں۔ آپ کے مدرسے میں آپ کا حرکت المجاہدین کے نام سے ایک مدرسہ تھا، اس میں آپ نے تربیت پائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی۔ ویسے سلطان جنہوں نے مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی بچھایا تھا، سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے۔ اور یقین جانیے سلطان صلاح الدین ایوبی وہ انسان ہیں کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کو لوٹتے ہوئے کہا تھا کہ اب بلاؤ اپنے محمد عربی کو وہ آ کے تمہیں بچائیں، انگریزوں نے مسلمانوں کو لوٹتے ہوئے قتل کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم کہتے ہو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بلاؤ انہیں آ کے تمہاری مدد کریں۔ تاریخ بتاتی ہے اس دن کے بعد سلطان چین کی نیند نہیں سویا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی چین کی نیند نہیں سویا تھا جتنے تک رینالڈ کو پکڑا نہیں، رینالڈ کو پکڑ کے گردن سے پکڑ کے کہا تھا کہ آج میں نے کبھی کسی قیدی کو قتل نہیں کیا اپنے ہاتھ سے، لیکن آج تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا اور تیرا ایک ایک عضو کاٹ کے پوچھوں گا کہ تو نے یہ بکواس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے کیا تھا۔ آج تو میرے قبضے میں ہے، تو لجپال آقا کی باتیں کیا کرتا تھا، لجپال آقا نے اپنا غلام بھیج دیا ہے تجھ سے انتقام لینے کے لیے۔ ایک ایک عضو کاٹا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی، مدینے کے گورنر نے ایک پنکھا بھیج دیا، فتح المداہم کے اندر ہے، مدینے کے گورنر نے تحفے کے طور پہ ایک پنکھا بھیجا کہ جاؤ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ تحفہ پیش کر کے آؤ۔ وہ پنکھا آیا تو اس پنکھے پر لکھا تھا، اے ایوبی اس تحفے کو اچھی طرح دیکھ لو، آج تک ایسا تحفہ تمہیں کسی نے نہیں دیا ہوگا، آج تک ایسا تحفہ تمہیں کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا کہ عام کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا پنکھا ہے اور اوپر لکھا ہے ایوبی سے اچھی طرح دیکھ لو، ایسا تحفہ تمہیں کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ جب تھوڑا سا آگے پڑھا تو آگے لکھا ہوا تھا، تو کیا تیرے باپ کو بھی کسی نے نہیں دیا ہوگا، تو کیا تیرے باپ کو بھی کسی نے نہیں دیا۔ سلطان پڑھ کے غصے میں آ گئے کہ یہ بھی کوئی تحفہ ہے، عام سے کھجوروں کے پتوں کا بنا ہوا پنکھا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے تو کیا تیرے باپ کو بھی ایسا تحفہ نہیں ملا ہوگا۔ تو قاصد نے کہا سلطان غصے کے اظہار سے پہلے دوسری طرف بھی الٹ کے پڑھو۔ جب دوسری طرف الٹ کے پڑھا تو اوپر لکھا ہوا تھا، انا من نخلۃ تجاور قبرا صاد من فیہ سائر الرسل الترا شبلتنی سعادت القبر حتی سرت علی راحت ابن ایوب اکرا۔ اے ایوبی اس پنکھے کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ پنکھا ہے ان پتوں کا جو پتے ہیں اس کھجور کے، جو کھجور میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے ساتھ کھڑے ہو کے پروان چڑھتی رہی، یہ اس کھجور کے پتوں کا بنا ہوا پنکھا ہے جو تیری راحت کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ یہ پنکھا ہے ان پتوں کا، جو پتے ہیں اس ٹہنی کے، جو ٹہنی میں اس عربی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ پنکھا ہے ان پتوں کا جو پتے ہیں اس ٹہنی کے، جو ٹہنی ہے اس کھجور کی، جو کھجور گنبد خضرا کے ساتھ کھڑے ہو کے پروان چڑھتا رہا، اس کے پتوں کا بنا ہوا یہ تحفہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ عبارت پڑھی،
رب کی عزت کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سر کا تاج بنایا سر پہ رکھ کے، اور رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے ایسا تحفہ میں تو کیا میرے باپ کو بھی کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، زور سے بولا کریں، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزار مبارک میں تشریف فرما ہیں، اس مزار کے ساتھ مٹی لگی ہے اور اس مٹی کے ساتھ وہ کھجور کا درخت اگتا ہے۔ اس مزار کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اور مٹی کے قریب مٹی کے اندر وہ درخت اگتا ہے، اسے نسبت مصطفیٰ جو مل گئی، تو نسبت مصطفیٰ مزار مصطفیٰ سے جس کھجور کی نسبت ہو جائے، اس کے اوپر جو پتے لگیں ان پتوں کا پنکھا بن جائے، سلطان صلاح الدین ایوبی اسے بھی چوم کے سر کا تاج بنا کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ آج تک مجھے ایسا تحفہ کسی نے نہیں دیا، کیونکہ نسبت مصطفیٰ سے بھی پیار ہے۔ تو مسلمان اتنے تک مضبوط تھے جتنے تک مسلمان نسبت مصطفیٰ سے بھی پیار کرتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار ضروری ہے، محبت ضروری ہے۔ جب یہ محبت کا رشتہ قائم ہو گیا پھر یہی مسلمان طاقتور بھی بن جائے گا، اور باطل قوتیں اور طاغوتی قوتیں اس کی ہیبت سے کانپنے بھی لگ جائیں گی۔ شرط صرف ایک یہ ہے کہ مسلمان اپنی دلوں میں محبت رسول کی چنگاری کو جگا لیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔